نیکسٹ ہے ہمارے پاس وزیر اعظم کی حیثیت پر تبصرہ۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے کہ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے، جو اس وقت ہمارے ملک میں نافذ ہے، اس کے مطابق اس کے خالص اور مکمل شکل میں اس کو نافذ کیا جائے تو پورے نظام میں وزیر اعظم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور برطانیہ اور بھارت میں بھی یہی نظام رائج ہے، اور وہاں پر بھی جو وزیر اعظم کی ذات ہے وہ تمام سرگرمیوں کی محور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو دستور ہے، ہم نے بار بار اس کو ڈسکس کیا ہے، اس کو آپ مزید اچھے سے سمجھ لیں کہ پاکستان میں 1973 کا جب دستور بنا تھا تو اس کے مطابق وزیر اعظم کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کے پاس اختیارات تھے، اور صدر سمیت جو تمام عہدیدار ہیں وہ وزیر اعظم کے فیصلوں کے پابند ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ 8ویں ترمیم تھی، بہت امپورٹنٹ یہ ترمیم تھی، اور اس کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیونکہ پہلے وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ تھے تو اب کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان میں توازن ہو جائے اور دونوں کے پاس برابر اختیارات ہوں، لیکن یہ تجربہ جو ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں رہا تھا، اور نتیجے کے طور پہ صدر کے اختیارات زیادہ ہو گئے تھے اور وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ایک چیز یہ ہوئی کہ صدر کے اختیارات زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ایک ڈرا بیک تھا، 1988 میں صدر مملکت کا مرکزی اور صوبائی وزارتوں کو اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو برخاست کرنا ایک انتہائی قدم تھا، اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کی توثیق جو خود سپریم کورٹ نے بھی نہیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی پہلی حکومت کو اسحاق خان نے ختم کیا تھا، تو عدالت نے اس اقدام کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، یعنی کہ صدر کے جب اختیارات بڑھ گئے تو صدر کے کچھ اقدامات، کچھ فیصلے تھے جن کو پسند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو جن ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس میں برطانیہ ہے اور بھارت ہے، جن میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، اور ہمارے ہاں بھی وہی نظام ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کابینہ کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ کابینہ کے اختیارات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں تو کابینہ کی آمریت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ آمریت سمجھتے ہیں نا آپ، کہ اپنی ہی منمانی، ان کے کابینہ جو اپنی منمانی کرتی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اچھا جی، 1985 کی ترمیم میں صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا، لیکن اس حوالے سے کچھ مسائل چلتے رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 1990 میں صدر اسحاق نے مسز بینظیر بھٹو کو اور پھر بعد میں میاں نواز شریف کی حکومت کو اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا، یعنی کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا۔ اس وقت ابھی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی جو تنسیق کا اختیار ہے اس وقت کس کے پاس ہے، وہ برائے نام تو صدر کے پاس ہے، لیکن وزیر اعظم کے مشورے سے ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ تمام اختیارات جو ہے وہ صرف اور صرف صدر پاکستان کے پاس ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا، اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کی گئی اور عوامی ناراضگی کا سبب بنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اس کے بعد جو ہے پھر 1997 میں آئین میں تھی اور وزیر اعظم کی حیثیت کو دوبارہ سے بڑھا دیا گیا تھا، وزیر اعظم کو برتر حیثیت دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے پھر صدر کے اختیارات جو وہ کم ہو گئے، یہ تیسری دفعہ اس میں تبدیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب صدر پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا 2002 میں، ایک صدارتی حکم نامہ، اس کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات اور مقام میں دوبارہ سے کمی کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، بڑی ٹیکنیکل چیز ہے۔ 1973 میں وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ تھے، 1985 میں کمی کر دی گئی، 1997 میں 13ویں ترمیم کے ذریعے اختیارات کو دوبارہ سے بڑھا دیا گیا، اس کے بعد 2002 میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے سے وزیر اعظم کے اختیارات کو دوبارہ سے جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا۔ پھر فائنلی اپریل 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی تھی، اور اس کے ذریعے سے 1973 کے آئین کی جو ابتدائی شکل تھی اس کو واپس لایا گیا۔ اور ابتدائی شکل کیا تھی؟ ابتدائی شکل میں وزیر اعظم کے پاس نمایاں اختیارات سے تمام انتظامی اختیارات جو وزیر اعظم کو حاصل تھے، اور صدر کے پاس برائے نام اور رسمی اختیارات تھے، اور اب تک ملک میں وہی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کی بہت برتر حیثیت ہے، وزیر اعظم کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔